السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ قرآن کے موتی، پرلز آف قرآن۔ آج ہم اس میں پارہ نمبر 4 لن تنالوا البر اس کو کریں گے، اور آج ہمارے اس پارے کا موضوع غصہ ہے، یعنی اینگر مینجمنٹ۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک پارے میں غصے سے متعلقات کتنی چیزیں ہیں، جس کو عام طور پہ قرآن پاک کے روایتی مطالعے کے دوران ہم نہیں دیکھ پاتے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پارہ نمبر 4 کیسے ہمیں غصہ اور غصے سے متعلق کچھ باتیں بتاتا ہے، اور یہ بہت اہم موضوع ہے۔ غصہ کس کو نہیں آتا اور کس پر نہیں آتا، اور کیا غصہ نہیں آنا چاہیے، اور اللہ نے پھر غصہ کیوں رکھا، پھر اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہ سارے سوالوں کا جواب آپ کو اس میں انشاءاللہ تعالی ملے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ نے یہ ہمارے اندر ایک طاقت رکھی ہوئی ہے، جس کو ہم نے غلط چیزوں کو دیکھ کر اس وقت اس کو استعمال کرنا تھا، لیکن ہم تو آپس میں ہی غصے میں رہنے لگے۔ اور یہ موضوع سب کی ضرورت ہے۔ زندگی میں ہر لمحے ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے آیت 92، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ آؤ سب سے پہلے اپنی انا کا صدقہ دو۔ انسان کو اپنی ذات بڑی پیاری ہوتی ہے، اور زندگی میں کئی بار جو غصہ آتا ہے نا، اس کی بہت بڑی وجہ ہماری اپنی ذات ہوتی ہے۔ جب ہماری ذات پہ چوٹ پڑتی ہے تو ہم غصہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو غصے سے دور کریں۔ پھر آیت نمبر 93 اور 98 میں اہل کتاب کا مسلمانوں پر غصہ اور اس غصے میں کیے گئے 2 اعتراضات کا جواب ہے، جو ان کو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر پریشانی ہو رہی تھی۔ اور پھر آیت 102 سے 103 میں ہم امت مسلمہ کو اللہ کے غضب اور غصے سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یعنی آیت 102 سے 103 میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اللہ کے غضب سے بچنے کی دعوت دی کہ کس طرح تم متحد ہو کر اپنے آپ کو اللہ کی رسی سے باندھ کر دنیا میں شہادت حق کا کام کرو گے۔ اور یاد رکھو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم پر پھر ایسے حالات آئیں گے کہ دنیا میں بھی تم اللہ کے غضب کی ایک منہ بولتی تصویر بن جاؤ گے، اور کل قیامت کے دن جو انجام ہوگا وہ تو بہت ہی بھیانک ہوگا۔ اور پھر ایک انسان ایسے وقت میں کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 112 میں یہود پر اللہ تعالیٰ کے غصے کا تذکرہ ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو جو کام دیا تھا وہ کر نہ سکے، اور تاریخ میں کئی بار جو ان پر حملے ہوئے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کا لفظ 2 دفعہ تو سورۃ البقرہ میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں تم میرے غضب کا شکار ہوئے ہو۔ پھر آیت 116 میں کفار کو اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ اگر تم آج مسلمانوں پر غصہ کھاتے ہوئے اپنا جو مال اور اولادیں خرچ کرتے جا رہے ہو، کل قیامت کے دن تمہیں غصہ آئے گا کہ تم نے یہ سب ضائع کر دیا۔ پھر آیت 118 میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے چہروں پر مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جو غیظ اور غضب آتا ہے اس کا ذکر کیا۔ پھر آیت 119 میں کہا کہ یہ سامنے تو اچھے بنتے ہیں، لیکن اکیلے میں مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر غصے میں اپنی انگلیاں چٹکاتے ہیں، اور اس غصے کا اظہار ہے کہ کس طرح سے لوگ اللہ کی طرف آنے والوں پر غصہ کھاتے ہیں۔ اور پھر آیت 128 میں اللہ کے نبی کی اس بد دعا کی طرف اشارہ ہے جو غزوہ احد کے بعد آپ نے مانگی کہ اللہ ایسی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دے گا، تو اللہ نے روک دیا کہ دیکھو ہدایت دینا یا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں، یہاں تک کہ اللہ نے یہ اختیار انبیاء کرام کو بھی نہیں دیا، اور دنیا میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 131 میں اسحاق کا ذکر ہے، جو واقعی اللہ کے غضب
اور اللہ کے غصے کا نتیجہ ہے۔ اور آیت 134 میں اور اس سے اگلی کچھ آیات میں تو خاص طور پر غصے کی بات ہوگی، اور اسی پہ ہم ڈیٹیل سے بات بھی کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ۔ اور بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے، ایک موعظہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر ہم اجتماعی طور پر لوگوں کی باتوں اور ان کے پروپیگنڈوں سے بے نیاز ہو کر اپنا کام کرتے جائیں تو پھر ہم ترقی کریں گے، بجائے اس کے کہ تم لوگوں کی باتوں کو دہرا کر اپنے خون کو بھی گرم کرو اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاؤ۔ تو حقیقت ہے کہ آج امت مسلمہ اصلاح کا کام بھول گئی، جس کی وجہ سے دشمن کے غضب اور غصے کا شکار ہو گئی۔ اللہ ہمیں اس بات میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد آیت 140 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ احد میں تکلیف پہنچنے پر جو رنج و غضب ہوا، غصہ آیا، اس کو ٹھنڈا کیا کہ اگر آج تمہیں زخم پہنچا ہے تو کیا ہوا، تم سے پہلے کسی اور کو بھی تو پہنچ چکا۔ اس موقع پر انسان واقعی اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ جس وقت کسی کو خوشی ملتی ہے تو اسی وقت کسی دوسرے کو غم بھی تو مل رہا ہوتا ہے۔ ایک کی کامیابی دوسرے کی ناکامی ہے، اور دوسرے کی ناکامی آپ کی فتح بن جاتی ہے۔ تو کبھی آپ جیتے کبھی وہ جیتے، ون اینڈ ون، لیو اینڈ لیٹ ٹو لیو، یہی زندگی میں خوش رہنے کا راز ہے۔ اس بارے میں غزوہ احد کے تناظر میں بہت خوبصورت باتیں آتی ہیں جن کا حقیقت میں غضب اور غصے سے تعلق ہے۔ ایک لیڈر کو اپنے چاہنے والوں پر غصہ آ سکتا ہے، ایک بڑے کو چھوٹے پر، اور ایک استاد کو اپنے شاگرد پر غصہ آ سکتا ہے، لیکن اس پر صبر کرنا ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے غضب اور غصے پہ قابو پانے والا بنا دے، اپنے غصے کو ہم اللہ کے راستے میں لگا دیں اور ایک طاقت بن جائے۔ آپ دیکھیے کہ شکاری کتے کو ٹیم کیا جاتا ہے، سدھا لیا جاتا ہے، پھر وہ بعد میں اسی کے لیے شکار پکڑتا ہے۔ غصے کو ٹیم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ اگر آپ نے لکھ لیا نا تو آپ کو ساری بات ہی سمجھ آ جائے گی۔ جتنا زیادہ ہم اس ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں لاتے رہیں گے، ہمیں اپنے غصے سے نقصان سے زیادہ فائدہ ہوگا کہ آج ہم اس دین کو پھیلانے، سمجھانے اور سمجھنے میں استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو شروع میں ہی لن تنالوا البر کہہ کر بتا رہے ہیں کہ اگر تم اعلیٰ درجے کی نیکیاں کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ہر وہ چیز جو تمہیں پیاری لگتی ہے اس کو اللہ کے راستے میں لگانا پڑے گا۔ اگر آپ اس کو تیسرے پارے کی آخری آیت سے بھی جوڑ دیجئے نا تو وہاں بتایا گیا تھا کہ قیامت کے دن ایک منکر کو دنیا بھر کا سونا بھی دیا جائے تو اسے اللہ کی راہ میں لوٹانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے برعکس آج اگر ایک چھوٹی سی چیز، کوئی من پسند چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، چاہے وہ $1 $1 ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو اس کی نیت اور اس کے حالات کے مطابق اجر ملتا ہے۔ اور اصل بات یہ کہ اللہ کی نظر جذبات پر ہے کہ انسان کام کس نیت سے کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے جب یہ آیت کے شروع میں یہ آیت 92 میں نیکی کے لفظ کو جنت کہا گیا، بر کے لفظ میں نیکی بھی ہے، بھلائی بھی ہے، رب کی رضا بھی ہے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام کو تو فکر لگ گئی تھی، کیونکہ ان کی تو زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ ان سے راضی ہو، تبھی تو پھر ان کو لقب ملا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ آتا ہے، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا لفظ ہے، سورۃ فتح میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بن جائے، اس کی پوری زندگی ہی نیکی بن جاتی ہے، اور اللہ کرے ہم بھی ایسے ہو جائیں۔ ابو طلحہ نے اپنا بہترین باغ اللہ کی راہ میں پیش کیا کہ آپ جو معاملہ کرنا چاہیں اس کے ساتھ کر لیں۔ حضرت زید اپنے گھوڑے کو لے آئے، ہر ایک نے وہ پیش کر دیا جو اس کو پیارا تھا۔ یہاں ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم بھی اللہ کو اپنی من پسند چیز دینا چاہتے ہیں؟ صرف روپیہ اور پیسہ ہی انسان کو پیارا نہیں ہوتا، سب سے پہلے تو انسان کو اپنا نفس، اپنی ذات پیاری ہوتی ہے، ہمیں اپنا مقام اور مرتبہ بڑا پیارا ہوتا ہے، ہمیں اپنی انا بڑی پیاری ہوتی ہے، ہمیں اپنی بعض عادات بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے چھوڑ دو، اور فجر کی اذان میں تو اس کا اظہار ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو نیند سے تو نماز پیاری ہے۔
اللہ نے ہر بندے کو کوئی خوبی دی ہے، کوئی صلاحیت دی ہے۔ ہم اپنی توانائیاں، اپنی سکلز اللہ کے راستے میں لگا دیں۔ ہم اپنا محاسبہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیا میری سکلز، میری خوبیاں اللہ کے راستے میں لگ رہی ہیں کہ نہیں، کیا میں اسے اللہ کے دین کو فائدہ دے رہی ہوں کہ نہیں، اور جو مال اس نے مجھے دیا کیا وہ اللہ کے رستوں میں لگ رہا ہے کہ نہیں، یا شیطانی کاموں میں لگتا ہے۔ کیا میں اور میرے بچے اور میرا گھر، میری گاڑیاں اللہ کے دین کو کوئی فائدہ دے رہی ہیں؟ اور پھر جب ہم آیت 95 پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کی بات کی گئی۔ کون تھے ابراہیم؟ کیا تھا ان کا طریقہ؟ حنیفاً، فوکس تھے۔ اللہ نے ان کو جو نعمتیں دی تھیں اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کرنے والے تھے۔ ہم آزما سکتے ہیں کہ جب بھی نیکی کا کوئی کام یکسو ہو کر کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے۔ قرآن پڑھیں تو صرف قرآن پہ توجہ ہو، ادھر ادھر کی سوچیں آئیں گی تو قرآن دل میں جذب نہیں ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے لیے خود شرک سے بیزار ہے، ویسے ہی اس کا کلام بھی شرک سے بیزار ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک ہائی وے پر چلتے چلتے ایک غلط موڑ آپ کو ہر لمحہ اپنی منزل سے دور کرتا ہے، تو اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے، توجہ کو درست کرنا ہے۔ نیویگیٹر میں ہلکا سا بھی ایرر آ جائے یا آپ ایک کوڈ غلط ڈال دیں تو آپ کہاں کے کہاں پہنچ جائیں گے۔ آج ہم جب اللہ کی ذات کو بیچ میں لائے بغیر، اس سے فوکس ہوئے اور حنیف ہوئے بغیر نیکیاں کرنے نکلتے ہیں تو کبھی کبھی بہت بڑی بڑی خرابیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر ہم ارد گرد نہ جانے کدھر کیا کچھ دیکھتے ہوئے رہتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں فوکس کر دے۔ اے اللہ مجھے اپنا بنا لے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس کو یہ مل گئی اس کو خوشی ملے گی، اس کو سکون ملے گا۔ آج لوگ خوشی کی تلاش میں مزے کے پیچھے بھاگتے ہیں، حالانکہ وہ خوشی آپ کے دل میں ہوگی، اب تو خود خوشی بن جائیں گے۔ جن چیزوں کی تلاش میں آپ مال کو بڑھانے کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں وہ مال تو آپ کے پاؤں کی باندھی بنے گا۔ وہ دنیا جس کے پیچھے آپ اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، تھکاتے ہیں، وہ دنیا بھاگ بھاگ کر آپ کے پاس آئے گی کہ آپ کو غم لگ جائے گا کہ کہیں میری ساری نیکیوں کا بدلہ اللہ اس دنیا میں تو نہیں دے رہا۔ اور سب سے بڑی بات، دل کا سکون۔ ہماری روح، ہمارا دل اللہ کے کلام کو مانگتا ہے۔ ہماری روح اور یہ قرآن دونوں ہم وطن ہیں، ہم جولیاں ہیں، دونوں آسمانوں سے آئی ہیں۔ ایک دوست کو مل کر جو خوشی ہوتی ہے وہی ہماری روح کو قرآن کو سن کر خوشی ہوتی ہے۔ ہم ساری زندگی اس کو کھلونوں سے بہکاتے ہیں، کاغذ کے نوٹوں سے بہلاتے ہیں۔ ہم ساری زندگی اس کو ادھر ادھر بہلاتے ہیں، جیسے بچے کو بہلائیں، اس کو تو ماں چاہیے، اس کو تو ماں کا سینہ چاہیے، لیکن ہم اس کو ادھر ادھر بہلانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی روح کو ادھر ادھر کھپاتے ہیں، کبھی گاڑی، کبھی گھر، کبھی کپڑے، کبھی جوتے۔ یہ سب بھی تب اچھا لگے گا جب روح مطمئن ہوگی۔ چین کیوں نہیں، پریشانی کیوں ہے، دل بوجھل کیوں ہے؟ اس لیے کہ دل بھوکا ہے، اس کو کھانا چاہیے۔ جسم کا کھانا کھا کر جسم توانائی لیتا ہے، روح اپنا کھانا مانگتی ہے تاکہ اس کو طاقت ملے۔ جس طرح کھانا نہ دے تو جسم کمزور ہوتا ہے، اسی طرح ہماری روحیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ آج بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ پریشر اور ڈپریشن اور شوگر کی بیماریاں کیا ہیں؟ یہ ہماری روح کی پکاریں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اب آپ اس کی بیماری ہونے کا انکار کر دیں، لیکن یاد رکھیے اسباب ہیں پیچھے۔ ہماری روح اللہ کی یاد مانگ رہی ہوتی ہے۔ پھر جب ہم آیت 96 سے گزرے، ہم نے اللہ کے گھر کی بات دیکھی۔ خانہ کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے بنائی گئی، وہاں سے ہدایت کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے بچے کی قربانی، یہ گھرانے کا صبر تھا۔ چونکہ اس بارے میں غصے کی بات ہے تو ہم بھی یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سکھاتے ہیں کہ تم اپنی ذات کو ذرا سا نقصان دے لو لیکن اللہ کی بات کو مان جاؤ، اللہ کے راستوں کی طرف آ جاؤ، پھر دیکھو اللہ تمہیں ابراہیم کے راستوں پہ چلنا سکھاتا ہے۔ آیت 97 میں حج کی اہمیت ہے، جہاں قدم قدم پہ غصے پہ قابو پانا پڑتا ہے۔ پھر آیت 102 میں اللہ سے ڈرو کتنا، حق کا تقاتی ہی، جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام تو اس آیت کو سن کر کانپنے لگے، لرزہ طاری ہو گیا، کہنے لگے اللہ کے نبی ہم کتنا ڈریں، ہم تو بس اپنی حیثیت سے ہی ڈر سکتے ہیں،
ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے۔ تو آیت نازل ہوئی کہ چلو فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ڈر سکتے اتنا تو ڈرو۔ پھر کہیں چین آیا۔ آج ہمیں کیوں خوف نہیں آتا؟ ہم بھی یہی قرآن پڑھتے ہیں جو صحابہ کرام پڑھتے تھے، لیکن ہماری زندگی اس سے اتنی مختلف کیوں ہے؟ ہم کیوں نہیں اس کے بارے میں اپنے آپ کو لے کر چلتے؟ یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں۔ آج تو قرآن کاغذوں پر لکھا ہوا ہے، کہیں ڈیجیٹل قرآن ہے، کہیں ای لنکس ہیں، لیکن یہ قرآن کل صحابہ کرام کے دلوں پر لکھا ہوا تھا۔ وہ ہر آیت کو اپنے دلوں کی تختی پر لکھتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ویسے بنا دے، ہر آیت پڑھتے ہوئے پوچھا کرے میرا دل حاضر ہے کہ نہیں، مجھے اللہ سے محبت ہو رہی ہے کہ نہیں، مجھے اس کی ناراضگی کا ڈر ہے کہ نہیں۔ اور اللہ کے نبی کی دعاؤں میں جو دعا ہے نا کہ اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے اپنا تقویٰ دے، اس کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں ایسے ہی مل جاتی ہیں، لیکن تقویٰ شعور کے ساتھ ملتا ہے، اور جتنا تقویٰ آتا جائے گا اتنی ہدایت بھی آسان ہوتی جائے گی۔ دل تقویٰ سے بھرتا ہے، پھر انسان اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کام کرتا ہے، اور پھر دوسروں کے فائدے کا بن جاتا ہے، اور اللہ اس کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو بات کہی تھی کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، آج اگر ہم دیکھیں تو کچھ اسی قسم کی چیزیں ارد گرد دکھتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تقویٰ نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اور اس کتاب سے جڑنے کی بجائے دوسرے انسانوں کی لکھی ہوئی باتیں اور ان کی کہی ہوئی باتوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ موت کا ڈر نہیں ہے، اسی لیے تو ہم مسلمانوں پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ آیت 104 سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم واقعی امت وسط ہونے کا کردار ادا کرتے، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے اور ینہون عن المنکر کر دیتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے، تو لوگوں کی حالت بدلتی، تقویٰ ہوتا۔ آج ضرورت ہے کہ لوگوں کے دل جوڑے جائیں، اور حقیقت ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یہ آسمان سے لٹکی ہوئی رسی ہے، اس کو تھام لیں گے تو فرقوں سے بٹیں گے اور اکٹھے ہو کے قریب ہو جائیں گے۔ اور جب ہم آیت 106 اور 7 کو پڑھتے ہیں جس میں چہروں کے سفید اور سیاہ ہونے کا ذکر ہے، تو ابن عباس جن کو مفسر قرآن کہتے ہیں، ان کی تفسیر کے مطابق سفید چہرے اور سیاہ چہرے والوں سے مراد اہل سنت اور اہل بدعہ ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں قرآن اور سنت کو لاتے رہے، وہ پھر کل قیامت کے دن سرخ روح ہوں گے۔ وہ بیچ راستوں میں نہیں رک جاتے، وہ انسانوں کی مرتب کی بھی کتابوں کو قرآن و حدیث کے برابر نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ سفید چہرے والے ہوں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ وہاں اپنے کام کے کر کے آنے کی خوشی دے گا، اور سیاہ چہرے ریگریٹفل، غبار ہوگا۔ جیسے آپ کوئی کام کر لیں تو تھکن بھی ہو، پھر بھی چہرے پہ اطمینان ہوتا ہے، لیکن کام نہ کریں اور سو کے اٹھ جائے اور کام پڑا ہو تو ایک گھبراہٹ ہوتی ہے۔ آج امت کے کرنے کا کام تبلیغ تھی، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا تھا، ہم اس کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دیکھیں کہاں پہ ضائع کر رہے ہیں۔ تو آیت 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ ہے وہ آیت جو مسلمانوں کو احساس دلاتی ہے کہ تم ہو وہ بہترین امت، تم ہو وہ بہترین گروہ جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ ذرا سا غور کریں ہم آج کہاں کھو گئے؟ کیا ہمیں اس بات کا احساس بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اصلاح کے کام پہ بھیجا تھا؟ آج امت مسلم اپنے مقصد کو بھول گئی، آج اسے خود بھی اپنی ذمہ داری کا پتہ نہیں، اور جب امتیں اپنا مقصد بھول جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو غالب کر دیتا ہے۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا میری زندگی میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے؟ پھر آیت 113 سے 115 تک ان کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبی کے دور میں یہود سے مسلمان ہو گئے، اللہ نے ان کی تعریفیں فرمائیں، اور پھر ایک طویل قصہ 121 سے لے کر تقریباً 4-5 رکوع غزوہ احد سے متعلق ہے۔ اور اللہ کے نبی کو دین کے تقاضوں نے صبح سویرے گھر سے روانہ کر دیا، اور آپ اپنی پیاری زوجہ کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے نکلے۔ آپ کے میرے لیے بھی یہ ایک کرائیٹیرین ہے۔ کیا صبح صبح ہماری گاڑیاں بھی فجر کے لیے نکلتی ہیں؟ کیا صبح جب گاڑی میں نکلتی ہوں تو اللہ کے لیے نکلتی ہوں، نفس کے لیے نکلتی ہوں، یا کس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نکلتی ہوں؟ کبھی کبھی اپنی گھریلو زندگی کو متاثر کرنا پڑتا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ آپ کی بیویاں کہا کرتی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے، بات کرتے، خوش ہوتے، اتنے میں مؤذن کی آواز آتی اور آپ یوں چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔
اللہ کے دین کے تقاضے گھروں کے تقاضوں سے بڑے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اس کو پورا کرنے والا بنائے اور ہمارے گھر والوں کو بھی اس کے اوپر ہمارے ساتھ لگا دے۔ پھر آیت 121 میں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جب تک کہیں کام کرنے سے پہلے کام کرنے والوں کو ذمہ داریاں نہ دی جائیں، مقرر لوگوں کو ان کے مورچوں پہ نہ بٹھایا جائے تو کام نہیں ہوتا۔ ڈسپلن ریلیجن ہے۔ وہاں تو میدان احد میں آپ نے جگہ بنائی، ہم تو آج اللہ کا دین کا کام کرتے ہیں، بڑی کلیئر ذمہ داریاں ہونی چاہیے، لیکن آج ہم نہ پلاننگ کر پاتے پوری اور نہ ہمارے پاس اسباب کا پورا انتظام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی مکہ میں 13 سال تک کوئی جنگ نہیں کی، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں بھی اگر ہوئیں تو تلوار نہیں اٹھا، تیر نہیں لگا، ایک ہی حکم تھا کفوا ایدیکم، اور مدینہ میں آئے 1 سال گزرا، بدر کا موقع آ گیا۔ سورہ انفال میں ہم اس کی ڈیٹیلز پڑھیں گے، اور اللہ نے تھوڑے سے لوگوں کو فتح دی۔ 1 سال کے بعد احد کا موقع آتا ہے، حالات بڑے تنگ تھے، 3 گنا زیادہ کفار تھے، مسلمان شروع میں 1000 تھے، اس میں سے بھی 300 عبداللہ بن ابی کے ساتھ نکل گئے جن کے دل میں کھوٹ تھا، جن کو اپنی جان پیاری تھی۔ وہ کہتے ہیں نا وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جان کو پیاری۔ اب سوچئے 700 کے مقابلے میں 3000، ایک بندے کے مقابلے میں 4 سے زائد لوگ بنتے ہیں۔ کفار کے پاس جدید اسلحہ اور مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے ایسی پیاری پلاننگ کی کہ آپ نے 50 لوگوں کو ایک درے پہ مقرر کیا اور کہا یہاں سے نہیں ہلنا، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا۔ جنگ شروع ہوئی، لوگ اللہ کی رحمتوں سے جم گئے اور لڑے اور جنگ جیت گئے۔ جیسے ہی مسلمان جیتے دشمن بھاگنے لگے، جب بھاگ گئے تو مال غنیمت میدان جنگ میں چھوڑ کے گئے۔ لوگوں نے سوچا جنگ ختم ہو گئی، اجتہادی غلطی تھی صحابہ کی، انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا، تو ان 50 میں سے بھی 40 لوگ نکل گئے۔ عبداللہ بن جبیر وہاں کھڑے تھے، پکار رہے تھے، لیکن لوگ بھول گئے کہ نبی نے کہا تھا تم نے جگہ نہیں چھوڑنی، بس جگہ خالی دے کر خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا، اور پھر وہی ہوا جو اللہ کے نبی کا اندیشہ تھا۔ پتہ کیا چلا کہ لیڈرشپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ جو اپنے لیڈر کی، جو اپنے بڑے کی، جو اپنے استاد کی، مربی کی، مزکی کی بات نہیں مانتا وہ کبھی فائدہ نہیں پائے گا۔ اللہ کے نبی کی لیڈرشپ ہمیں ان آیتوں میں نظر آتی ہے کہ آپ کیسے ان چیزوں میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھے لیڈر کے طور پہ اس میں پیش کیا گیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اس بھگدڑ کا نتیجہ کیا ہوا کہ افراتفری پھیلی، اللہ کے نبی 20 زخمی کیے گئے اور اسی طرح سے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ممکن تھا کہ اللہ کے نبی اس بات پہ صحابہ کو کچھ کہتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمدردی کی اور کہا کہ اب ان کو معاف کیجیے، ان کو دوبارہ مشوروں میں شامل کیجیے۔ تو بات یہی ہے کہ جتنا اللہ کا خوف ہوتا ہے، جتنی اللہ سے محبت ہوتی ہے، انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو وجہ نہیں بناتا اور چھوڑ دیتا ہے ساری چیزوں کو۔ مصعب بن عمیر اس بھگدڑ میں شہید ہو گئے، اللہ کے نبی کے ہم شکل تھے، خبر پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے۔ اب ایک نئے لیڈر کا چلے جانا کمزور دل والوں کے لیے نفاق کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے لوگ کہتے ہیں چھوڑ دو، اب لیڈر نہیں رہے ہم کیا کریں گے، لیکن ایسے میں بھی اللہ ایسے لوگوں کو کھڑا کر لیتا ہے جو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم تو اللہ کے لیے کھڑے تھے، اللہ کے نبی نے جس چیز پہ اپنی جان دی ہم بھی اسی پہ دیں گے۔ اور اسی میں پھر مسلمانوں کو سود سے متعلق آیات دے کر بتایا گیا کہ تم منظم ہو جاؤ، تم اس مال کی محبت کو چھوڑ دو، اور آج اگر یہ وقتی سی کوئی تکلیف آئی ہے تو اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھا لو، غم نہ کرو، تکلیف تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، آئندہ تم اپنی اصلاح کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر غزوہ بدر کی مثال دے کر حوصلے بلند کیے گئے۔ پھر 130 آیت میں سود کی بات کر کے ربط جوڑا گیا کہ احد میں یہ بھگدڑ جو تھی یہ مال کی محبت کی وجہ سے ہوئی، تو لوہا گرم دیکھتے ہوئے چوٹ لگائی گئی کہ دیکھو اس مال کے لیے تم درے سے پیچھے ہٹتے ہو تو تمہیں اس مال سے کیا ملے گا،
لہٰذا آئندہ ایسا نہ کرنا۔ پھر آیت 132 میں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی 2 چیزیں بتائی گئیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ آیت 133 میں ہم سب کو جنت کی طرف بھاگنے کی دعوت دی گئی، وساریوا الی جنہ وساریوا الی مغفرہ، بخشش کی طرف آؤ، جنت کی طرف آؤ۔ اللہ کے نبی بھی اس آیت کو پڑھ پڑھ کے رغبت دلا رہے تھے۔ اچھا لیڈر لوگوں کا موریل بلند کرتا ہے، سونے والوں کو جگاتا ہے۔ جب قوموں کے مزاج ڈھیلے ہونے لگتے ہیں تو لیڈرز کا کام ہے کہ ان کے حوصلوں کو بلند کرے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ باتیں سن کر ایک صحابی عمیر بن حمام وہاں سے گزرے اور جنت کی خواہش رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بھی جنت کی طلب لگا دے۔ ان کو عہد کے پیچھے سے جنت کی خوشبوئیں آتی تھیں، آج ہمیں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہماری جنت ہمارا گھر، ہمارے اعمال، ہماری فیکٹری، ہمارے بچے، ہمارا معیار زندگی، ہمارے دوست، ہم تو اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے اڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ 10-20 سال پڑھا کر کیا چاہتے ہیں؟ ایک نوکری مل جائے، معیار زندگی بلند ہو، لیکن ہماری زندگیوں کے مقاصد بہت چھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت خواہشات سے نہیں، عمل سے لینے والا بنائے، کہ عمل سے جنت بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک ہی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس میں کچھ کریکٹرسٹکس ہیں، ایک پورا سیٹ ہے آیت 134 اور اس کے اراؤنڈ، جس میں خوشحالی اور تنگحالی میں بھی خرچ کرنے کی بات ہے، اور والکاظمین الغیظ، غصے کی بات ہے۔ یاد رکھیے انسان کی فطرت میں غصہ ہے، اپنی اصل کے اعتبار سے غصہ نہ تو اچھا ہے نہ برا ہے، بس اس کا اعتدال رکھنا ہے۔ جیسے شوگر جسم میں ہوتی ہے، کمی بیشی آپ نے مینٹین کرنی ہے۔ غصہ تو ایک انرجی ہے، اگر ہمارا غصہ غلط چیزوں کو دیکھ کر اچھے کام کرنے کی دعوت دینا ہے تو بہت اچھا ہے۔ کسی کو غلط کام کرتے دیکھ کر غصہ آنا ایمان کی علامت ہے، اور غصہ بالکل نہ آنا اور اب کہ ہم تو بڑے ہی ریلیکسڈ ہیں تو یہ آپ کا عیب ہے۔ ایک شکاری کتے کی طرح اگر اس کو قابو کر لو گے تو تمہارے لیے شکار پکڑ کر لائے گا، اور اگر تم اس کی تربیت نہیں کرتے تو یہ خود تمہیں کھا جائے گا۔ لہٰذا غصے میں خود کو لال پیلا نہیں کرنا۔ آتا کیوں ہے غصہ؟ اس کے اسباب لکھیے گا تاکہ ہم اس کا علاج کریں۔ تو 7 بڑی وجوہات ہوتی ہیں غصے کی۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہماری توقعات ٹوٹتی ہیں، امیدیں اور ارادے پورے نہیں ہوتے۔ ماضی میں انسان نے کچھ سوچا ہوتا ہے، بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، وہ پوری نہیں ہوتی۔ انسان احساس محرومی کا شکار ہو کر دوسروں سے الجھنے لگتا ہے۔ اگر کسی کو غصہ اس وجہ سے آتا ہے تو اپنی سوچ کے ذریعے اس کا علاج کرے۔ کوئی بات نہیں، جو میں نے سوچا تھا وہ نہیں ہوا، تو جو ہو گیا اسی کو قبول کر لوں، تو آپ دیکھیں گے کہ غصہ دور ہونے لگے گا۔ پھر اسی طرح خواہشات پوری نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، احساس محرومی کا شکار نہ ہو۔ انسان غصے کا شکار ہوتا ہے، الجھنے لگتا ہے، تو اپنا علاج کیجئے کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں۔ آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہوں گے تو آپ تقدیر سے نہیں جھگڑیں گے۔ پھر آپ قرآن سے ایسی مثالیں ڈھونڈیے کہ جو دنیا کی بے ثباتی پہ دلالت کرے۔ کوئی بات نہیں، 4 دن کی دنیا ہے، ختم ہی ہو جانی ہے، نہیں ملا تو نہ ملے۔ پھر آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں گے۔ پھر غصے کی ایک وجہ حب دنیا ہوتی ہے، دنیا کی محبت۔ اکثر آپ دیکھیے دنیا کی کسی چیز کے چھننے پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کو کم کیجیے۔ غصے کی علامتیں بھی ہوتی ہیں، یعنی بے سکونی ہے، انسان الجھا رہتا ہے، جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ پھر کبھی غصے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان سے کوئی زیادتی ہوئی تھی یا ابھی بھی ہو رہی ہے، تو علاج کیجئے۔ ہو گئی تھی، پیچھے تھی تو معاف کر دیں، مٹی پاؤ، ہو گیا جو ہو گیا، اذیت کیوں دیتے ہیں؟ بعض لوگ ہونٹ چھیلتے ہیں، اپنے ناخن چباتے ہیں، تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ابھی بھی آپ کو اس کا احساس ہے، تو معاف کر دیجئے۔ اگر ابھی ہے تو بڑے پیار سے، محبت سے، ادب سے اگلے کو بتا دے کہ مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ پھر غصے کی ایک تیسری وجہ عجلت اور جلد بازی ہوتی ہے، کسی کام کو کرنے کی جلدی، راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، ہارن بجا رہے ہیں، گاڑی ادھر سے ادھر ٹکرا رہی ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ پلاننگ کیجئے، وقت سے پہلے نکلیے۔ ناکام منصوبہ بندی اس کی وجہ ہوتی ہے۔ غصے کی چوتھی وجہ جسمانی صحت کی خرابی ہے۔ بعض دفعہ کوئی ایسی دوا کھا رہا ہوتا ہے انسان جس سے انسان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، اس سے نجات پائیے۔ پھر غصے کی ایک 5ویں وجہ تکبر ہوتی ہے۔
بعض دفعہ غصے بچپن میں کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے، بڑے لاڈ ہوتے ہیں، لاڈلے تھے، قوت برداشت کی کمی تھی، تو اب اپنی قوت برداشت کو بڑھائیے۔ چھٹی وجہ توجہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ کون کرتی ہیں عموماً؟ آپ دیکھیے کہ بچہ ماں کی توجہ لینے کے لیے غصہ کرتا ہے، اور کبھی بچہ ذرا سا ایسا دکھائے تو ماں بھی لاڈ بڑے دیکھتی ہیں، ہاں بیمار ہو جائے تو آگے سے کچھ کہتی ہیں۔ تو یہ جو بھی وجہ ہو، آپ نے میں نے غصے میں نہیں آنا۔ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے والے لوگوں میں شامل کر لیں، اور پھر انشاءاللہ جتنا ہم اس غصے پہ قابو پاتے جائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے بہترین معاملات کرے۔ ہمارے پاس اینگر مینجمنٹ پہ پوری ورکشاپس موجود ہیں، جس کے بعد واقعی آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس پورے بارے میں جو کچھ ہے وہ سب ہمارے لیے عمل کا حصہ بن جائے، اور ہم اس کو بہترین طریقے سے لیں۔ سورۃ آل عمران جہاں پوری ہوتی ہے، وہاں امت مسلمہ کو بڑا خوبصورت سبق دے کر 4 نکاتی ایک پلانر دے دیا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں اچھے کام کرنے ہیں تو تم کو انفرادی اور اجتماعی مشکلات پہ صبر کرنا پڑے گا، اختلافات ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے جڑے رہنا پڑے گا، استقامت کے ساتھ پھر اللہ کی راہ میں ڈٹے رہنا پڑے گا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ پھر سورۃ نساء جب شروع ہوتی ہے، عورتوں کے حقوق کی باتیں ہیں۔ جب عورتوں کو حقوق ملیں گے تو پرسکون اور صحت مند ماحول ملے گا۔ پھر اس صورت میں یتیموں کے حق میں ناانصافی، غصے اور نفرت کو تذکرہ کیا گیا کہ یتیموں کے حق دو، یعنی پھر اس میں یتیموں کے حق دینے کی بات ہوئی، اور بہترین معاشرے کے لیے عدل اور انصاف کا خیال رکھنا پڑے گا۔ آپ اگر پہلی 5 آیتیں دیکھیں نا سورۃ النساء کی، تو اس میں معاشرتی مسائل کا حل ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقوی۔ نکاح کے خطبے میں یہی آیت پڑھی جاتی ہے۔ حقیقت ہے کہ اگر ہمیں اس وقت سمجھ آ رہا ہو تو ہماری زندگیوں میں گھریلو سکون آ جائے۔ پھر اسی طرح آیت 6 سے 14 میں یتیموں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، وراثت کے احکامات اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی باتیں ہیں۔ پھر آیت 15 سے 19 میں زنا، بدکاری، ہم جنس پرستی کی بات ہے، اور اس پہ اللہ کے غضب کی باتیں بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں پہ شرمندگی کی صورت میں معافی بھی ہے کہ ہر قسم کی بے حیائی کو چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں فرما دے گا۔ اور اسی طرح سے ہم جتنا زیادہ اپنے آپ کو اس ساری چیزوں میں لیتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا غصہ دے کہ جس کے بعد ہم اچھے کام کر سکیں۔ مومن کا غصہ اپنی تربیت کے لیے غصہ ہوتا ہے، بے حیائی کی باتوں پہ غصہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم اگر کہیں ٹوٹتے ہیں تو غصہ کرتا ہے، اور حرام کاموں کو دیکھ کر خاموش نہیں رہتا، حکمت سے بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔